السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں۔ آج ہم لے کر آئے ہیں کھانا کھانے کے تعلق سے کچھ احادیث مبارکہ، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم کھانا کس طریقے سے کھائیں، کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، اور جو آج کل ہمیں کھانا نقصان دے رہا ہے، پیٹ میں کھانا جاتے ہی ہمارے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا، اور طرح طرح کی بیماریاں آئے دن ہمارے پیٹ کے اندر جنم لے رہی۔ آخر اس کا وجہ، اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑ رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم واقعی سنت رسول کے مطابق کھانے کو کھائیں، جو طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے، جو ہمارا طریقہ ہے، ہمارے نبی نے فرمایا، جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، اگر ہم اس طریقے کو فالو کریں گے تو الحمدللہ انشاءاللہ تعالی ہمیں کبھی بھی کھانا نقصان نہیں دے گا۔ تو دیکھیے، کھانے کے تعلق سے سب سے پہلے تو میں کچھ احادیث مبارکہ آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث نمبر 1 ہے، صحیح مسلم شریف کی میں حدیث ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، شیطان کے لیے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے، یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں ذرا، بغیر بسم اللہ کے بغیر بسم اللہ پڑھے ہوئے کھانا جب ہم شروع کریں گے تو شیطان کے لیے وہ کھانا حلال ہو جائے گا۔ اب شیطان اس کھانے میں شریک ہو جائے گا، اور جب شیطان آپ کے ساتھ میں کھانا کھائے گا تو ظاہر سی بات ہے اب اس کھانے میں برکت ختم ہو گئی۔ برکت تو ہوگی ہی نہیں، کیونکہ شیطان جس کھانے میں شریک ہو جائے اس کھانے میں برکت بالکل نہیں، ختم۔ دوسرا بات یہ کہ اب وہ کھانا سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں دے گا، بالکل نہیں۔ ایک تو برکت ختم ہو گئی، دوسرا آپ کی صحت کے لیے اب وہ صرف نقصان دہ کھانا ہے، اس سے نفع ذرہ برابر بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا، ذرہ برابر بھی آپ کو نفع اس سے حاصل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مکان میں آیا اور داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت اس نے بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان، یعنی جیسے ہی بندہ گھر میں داخل ہوا اور اس نے گیٹ پر ہی اپنی بسم اللہ پڑھ لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب وہ داخل ہوا گھر میں، اس کے بعد میں جب کھانا کھانے شروع ہوا تب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا اس نے شروع کیا۔ جب یہ دو کام کر لیتا ہے تو پہلا مسئلہ کیا ہے کہ اگر بندے نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا، جو آلریڈی شیطان گھر میں موجود ہے، یعنی آپ کے ساتھ میں جو آ رہا ہے وہ داخل نہیں ہوگا، مگر جو آلریڈی پہلے موجود گھر میں ہے، اب آپ جب کھانا شروع کریں گے تو شیطان اس کھانے میں شریک نہیں ہوگا۔ بسم اللہ پڑھ کے جب داخل ہوا تو شیطان کہنے لگا، خود سے کہتا ہے کہ اب تمہارے لیے اس مکان میں کوئی جگہ نہیں۔ اور جب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کیا تب کہتا ہے، نہ تو اس مکان میں ہمارے رہنے کی کوئی جگہ میرے، نہ تو خود سے کہتا ہے نہ تو تیرے رہنے کی جگہ ہے اس مکان میں، اور نہ تیرے لیے بھی اس مکان میں کھانا ہے۔ خود سے کہتا ہے، وہاں سے وہ بھاگ جاتا ہے، مجبوری اس کی بھاگ جاتا ہے۔ اسی لیے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کریں گے، الحمدللہ ہمیشہ وہ کھانا آپ کو جو لمٹ بھر کھایا جائے، سنت رسول کا طریقہ ہے، وہ کھانا نقصان نہیں دے گا۔ دوسرا، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جب آپ مکان میں داخل ہوں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مکان میں شیطان آپ کے ساتھ میں داخل نہیں ہوگا، تو آرام سے پرسکون آپ کو نیند ملے گی، گھر میں چین و سکون سے رہیں گے، کسی طریقے کے کوئی ڈر، کوئی خوف بالکل ہی نہیں ہوگا۔ اور افسوس تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز پر توجہ نہیں دیتے، بس کھانا سامنے آیا اور کھانا کھانا شروع کر دیے، اس کے بعد کبھی پیٹ میں درد ہے، کبھی آنتوں میں ورم آ گیا، کبھی پیڑوں پہ درد ہے، کبھی لیور خراب ہو گیا، کبھی گیس بن رہی ہے، ہاضمہ خراب ہے۔ اس طرح طرح کی باتیں آخر ہوتی اسی وجہ سے ہیں کیونکہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں کیا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھانے بیٹھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا زور سے پڑھیں کہ تاکہ آپ کے ساتھ جو کھا رہے ہیں ان کو بھی یاد آ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بھی پڑھیں۔ تو اس چیز کا آپ خاص خیال رکھیں۔ آگے دیکھیں کہ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتی ہیں کہ میں بچہ تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا، یعنی یہ حضور کے ربیع الاوام اور امر المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں۔ کھاتے وقت برتن میں ہر طرف ہاتھ ڈال دیتے تھے، کبھی کسی بچوں کی عادت ہوتی ہے کبھی نہ کبھی برتن میں ادھر ادھر ہاتھ ڈالتے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ پڑھو اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ، اور برتن کی اس جانب سے کھاؤ جو تمہارے قریب ہو۔
جو تمہارے قریب ہو پلیٹ کے اس حصے سے کھاؤ. ایسا نہیں کہ وہ سامنے رکھا ہوا ہے تھالی, ہم ادھر سے اٹھا رہے کھا رہے ہیں, سائڈ سے کھا رہے ہیں, ادھر سے کھا رہے ہیں, یہ بے ادبی ہے. جو قریب ہو ادھر سے کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ. تو یہ چیزیں یاد رکھنے کی چیزیں. اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی وہ نقصان نہیں دے گا, آپ کو فائدہ پہنچائے گا. امید کرتا ہوں کہ یہ احادیث مبارکہ اور یہ ضروری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی. اسی طریقے جانکاری پانے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.